اللہ سے پیار تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، مگر اللہ کا میں محبوب بن جاؤں تو اللہ کی شان۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں اس پر عمل کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ رب نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فالو می اف یو لو اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ واٹ ول یو گیٹ، واٹ ول بی دی ریزلٹ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ رسول پاک کو فالو کرو تو اللہ محبوب بنا لے گا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی، اب شاید قرآن کے ترجمے کے بعد زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ میرے رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے حضور راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں، اور حضور جس سے راضی ہیں اس سے رب بھی راضی۔ آئے ہائے سنت رسول، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے کیسی سنتوں پر عمل کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کسی درخت کے نیچے سے گزرے اور سر جھکا کر گزرے، اونچا ہے اور آپ سر جھکا کر گزر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا، جب میں حضور کے ساتھ گزرا تھا درخت نیچا تھا، میں نے سر نیچے کر کے دیکھا حضور اپنا سر انور جھکا کے گزرے تھے، درخت تو اونچا ہو گیا ہے، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا۔ حضرت عثمان غنی ایک بار مسکرائے، کسی نے کہا کیوں مسکرائے حضور، کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی؟ کالا فرماتے کچھ اور نہیں پتا، اسی مقام پر حضور کے پاس آیا تھا، حضور کے ساتھ آیا تھا، میرے آقا مسکرائے تھے، بس میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا صحابہ اس سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں چند گھنٹے پہلے اپنی بے پیاری بیٹی بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے، حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی آپ چاہتے تھے کہ میرا آخری وقت بھی، لاسٹ بریتھ بھی ایسے گزرے جیسے حضور پاک نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اتنا سنتوں سے پیار ہے، اور ہم ہیں کہ سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج تو ایک عجیب فینومنا بن گیا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں اللہ کرے موریشس والے نہ ہی سنتے ہیں ان کو، ورنہ کنفیوز کرنے آتے ہیں کہ یار سنت ہی ہے، چھوڑ دو بھائی، سنت پہ تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لوگوں نے دین مشکل کر دیا ہے، بھائی فرض پورا کر لو کافی ہے، واجب پورا کر لو کافی ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے سید عبداللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جب مکے مدینے لوگ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو ایک ہی سوال ہوتا ہے حضرت یہ کام نہ کریں تو کوئی دم تو نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں دم تو نہیں ہوگا، البتہ سنت ہے مینا میں رات گزارنا، تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت، یعنی سنت کا مطلب لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ سنت ہے تو چھوڑ دو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رسول پاک کی ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے سنت سے منہ موڑنے والے سے حضور فرماتے ہمارا رشتہ نہیں۔ سنت پر عمل کر، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں موریشس آیا، مجھے بتایا بھائی یہاں ایک ساؤتھ ہے ایک نارتھ موریشس ہے، ساؤتھ کا روڈ الگ ہے نارتھ کا الگ ہے، مجھے بتاؤ نا نارتھ جانا ہو اور ساؤتھ والے ہائی وے پہ سفر کروں، نارتھ پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا نا۔ آپ کہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے نارتھ جانا، you have to take the highway of north, why you going towards south if you want to be in Jannah? Look, نبی پاک علیہ السلام gave us a path, gave us the beautiful highway. He say کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی۔ and what will be the result? ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ if you want to go in Jannah with رسول پاک علیہ السلام should follow the sunnah of نبی پاک علیہ السلام، but unfortunately nowadays people come and say don't worry, do not perform sunnah۔ ارے ان لوگوں کی مت سنو، ہمیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے جو قدم قدم پر میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم دعوت اسلامی نعمت ہے۔ ارے ہمارا تو دعوت اسلامی کا ہر کام ہی سنتوں بھرا۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، یار تمہارا اجتماع بھی سنتوں بھرا اجتماع، بیان بھی سنتوں بھرا بیان، قافلے میں بھی سنتیں سکھاتے ہیں، اتنی سنتوں بھرے پہ کیوں بات کرتے ہو؟ ارے تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ حق ہے نبی پاک کا، ایکچولی اٹ از دا رائٹ آف رسول اللہ علیہ السلام کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ ویسے ایک سچی بات بتاؤ، غلام آقا کے طریقے پر عمل نہ کرے تو کس کے پر عمل کرے؟ میں اپنے حضور کو فالو نہ کروں تو کس کو فالو کروں؟ آج تو
یقین کریں، میں آپ کو طریقہ بتاؤں، آج کا نوجوان بلیو کریں، یہ ماڈرن نوجوان سے مل کر گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی، کسی سر پر بال کسی فٹ بالر جیسے ہیں، بالیاں پہنی ہوئی، زیور پہنے ہوئے، بریسلیٹ پہنے ہوئے، عجیب عجیب پھٹی ہوئی پینٹیں. پہلے آپ سمجھتے پینٹ بیچارے کی پھٹ گئی ہے، کہیں گر کے آیا ہے، پتہ چلا نہیں یہ پھاڑی ہوئی ہے، یہ تو فیشن ہے، کیونکہ کسی سنگر نے پہنی تھی، اس نے پینٹ پھاڑ دی تو ہم نے اپنی پینٹ پھاڑ دی، اس نے پینٹ چھوٹی کر دی ہم نے اپنی پینٹ چھوٹی کر دی، اس نے مرد ہوتے ہوئے پیچھے پونی باندھی تو ہم نے اپنے بالوں پہ پونی باندھنا شروع کر دی. وہ جدھر چلا رہے ہیں ہمارا مسلمان نوجوان ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج کسی نوجوان ماڈرن نوجوان کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، سلام کروں کہ نہیں. جب تک وہ اپنا نام نہیں بتاتا وہ کہتا ہے میرا نام محمد اسلم ہے. اچھا اوکے یو آر اے مسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا. بتاؤ یہ کیسا امتی ہے؟ ارے امتی تو وہ ہوتا ہے جو 1,00,000 لوگوں میں کھڑا ہو، دور سے پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے کیوں بتانا پڑے میں مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. ارے اس کا چہرہ سنتوں والا، اس کا لباس سنتوں والا، اس کی باتیں سنتوں والی، اس کی باتوں میں سلام ہے، ماشاء اللہ ہے، بسم اللہ ہے، انشاء اللہ ہے، ابے تبے تو تڑاک سلینگز اور گالیاں نہیں ہیں. مگر آپ سب چیک کریں. I have a question for all of you today when you go in your house. مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ مجھے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے میں کس کا ہوں. اگر تو جواب یس میں ہے then okay, and if answer is difficult, confused کہ یار مجھے دیکھ کر تو نہیں پتا چلتا، تو خود سوچو نا یار کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. Once I sat with the youngsters جو آج کل فٹ بالرز کے دیوانے، آج کل تو فٹ بال کے دیوانے زیادہ بن گئے ہیں، تو فٹ بالر کے جو دیوانے ہیں اور جناب سنگر کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے والٹ میں تصویریں رکھیں گے، اپنے بیڈ روم میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں فلم ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی. I say why we follow him or her, he's amazing superstar. جس کو فالو کر رہے ہو he knows you. میں نے ایک بار سوال کیا نوجوان، آپ جانتے ہو جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، وہ کہاں سے ہمیں جانے گا؟ اتنا مشہور آدمی سب کبھی اس نے آپ کی کوئی مدد کی؟ کیسے مدد کرے گا جب جانتا ہی نہیں ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے، ہم تو صرف فالو کرتے ہیں، بس اس کے فین ہیں. اللہ تم اس کے فین ہو، نہ میں جانتا ہے نہ کبھی مدد کی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا فین بن جاؤ جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے آنسو بہاتا تھا. میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے آقا سجدے میں جا کر میرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. وہ میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ اس کی سنت پر کیوں عمل نہ کروں؟ اس کے نقش قدم پر کیوں نہ چلوں؟ کہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں. میں ان کو کیوں فالو کروں؟ آپ کو پتہ حدیث کا خلاصہ ہے، بندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو. کیا آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں، یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کسی غیر مسلم فٹ بالر کے ساتھ اٹھے، کسی شرابی ایکٹر کے ساتھ اٹھے، کسی ڈانسر ہیروئن کے ساتھ اٹھے؟ Can you bear it on the day of judgment? You will resurrect with those people. کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرا حشر تو رسول پاک کے ساتھ میں چاہتا ہوں. میرے دل میں تو امام حسین سے محبت ہو کہ میں اپنا حشر امام حسین کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ اور دادا حضور کے ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ دل میں ان سے محبت ہے. مبارک ہو انہیں جن کے دلوں میں نبی پاک سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا. This is the right of رسول پاک علیہ السلام upon his ummah to follow his sunnat. دعوت اسلامی کی قدر کریں. یہ قافلوں میں لے جا کر سنتوں پر عمل کراتے ہیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یار ہر وقت سنتیں بتاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ، پانی بیٹھ کے پیو. یہ کیوں؟ ارے میرے نبی کا طریقہ ہے، میں امتی ہوں ان کا، میں غلام ہوں ان کا، میں عمل نہیں کروں گا تو کون عمل کرے گا؟ تو انشاءاللہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی حضور کی سنت پر گزارنی. باتیں بڑی یاد آ رہی ہیں مگر مجھے 8 حقوق پر کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے، میں اس لیے تھوڑا سپیڈ میں چلوں گا. Now go towards the fourth. اور چوتھا حق کیا؟ The fourth is محبت، love with رسول اللہ علیہ السلام. اللہ we all love نبی، ہم سارے پیار کرتے ہیں. But you know how much love required for the completion of ایمان. پاک said سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، انس راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے گھر بار سے، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب نئے ایمان لائے تھے، کہتے حضور میں اپنی جان کے علاوہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں.
میرے آقا نے فرمایا عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے, ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کہتے حضور بس آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو. Actually it is a requirement of the completion of ایمان. بلکہ حضور سے اگر محبت کرنی ہے نا تو کتنی کرنی ہے. آؤ سنو حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت کا تقاضا کیا ریکوائرڈ ہے. لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. وتكون عترتی احب الیہ من عترتی, اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. یعنی اپنی فیملی سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے حضور کی فیملی سے, اپنی ذات سے زیادہ پیار کرنا ہے حضور کی ذات سے. اب بتاؤ نا ایسی محبت ہے ہمارے؟ نعرہ تو سارے لگائیں گے, ابھی میں نعرہ لگاؤں سب جواب دیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی. کیا سوال کا جواب چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی, اس کو نماز قبول ہے؟ اس کی نماز کیسے چلی جاتی ہے؟ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہوتی ہے؟ یو نو نبی پاک یوزڈ ٹو سے, آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عین الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک عاشق رسول کیسے نماز؟ صحابہ کرام ایکچولی پروفڈ اٹ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے, اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے آقا کے نام پر. آج ہمارے سامنے کوئی بزنس ڈیل آ جائے, کوئی گھر میں فنکشن آ جائے, اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, شادی میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں, نہ کہے کہ مولانا صاحب, حاجی صاحب, نمازی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کیا کریں بچوں, this is actually the tradition, every wedding function, that's why it's happened. پھر آپ کا عشق رسول کہاں گیا؟ حضور کو ناراض کر کے کیسی خوشی منا رہے ہو؟ امتحان یہی تو ہے نا کہ بزنس ڈیل سامنے ہے مگر حرام ہے, میں اسے چھوڑ دوں کیونکہ میں اپنے نبی کا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بار کہا گیا تھا نا بریلی کہ کسی نواب کا قصیدہ لکھ دو, بڑے پیسے ملیں گے. کیا کمال کا قصیدہ لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. قصیدہ لکھتے لکھتے آخر میں ایکچولی میسج بڑا کمال کا دے دیا. وہ فرماتے ہیں کروں مدح اہل آئی ول از اے رضا رچ بھی پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم, I'm a bondsman, I'm a servant of my رسول پاک علیہ السلام, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نان ہے, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, پیس آف بریڈ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے اسے سیل آؤٹ کرتا جاؤ. لوگ کہتے ہیں موریشس سے جناب کچھ تو چلنا پڑے گا, کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یہاں کی گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی, کبھی کبھی ڈرنک بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی مکس گیدرنگ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی کبھی کسی میوزیکل شو میں بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کسی پارٹی میں بھی جانا پڑتا ہے. اب رہنا ہے جناب یہاں کی سوسائٹی میں. اللہ اکبر, پھر کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ میرے امام حسین نے کربلا میں کمپرومائز نہیں کیا, اپنا سر کٹا کر نانا کے دین کو سر بلند کر دیا. اور میں کہتا ہوں کمپرومائز کرنا پڑے گا. عشق رسول کیا ہے؟ سب سے زیادہ ٹاپ پہ اگر پیار کرنا ہے, لو کرنا ہے, محبت کرنی ہے تو رسول, اور رسول پاک سے محبت سبحان اللہ صحابہ نے کر کے دکھائی. مجھے وہ واقعہ یاد آیا, غزوہ احد کا دن ہے اور شیطان نے یہ رومر پھیلا دی معاذ اللہ کہ رسول پاک علیہ السلام شہید ہو. تو ایک اولڈ لیڈی, you know those people already visited Medina Munawwara, they know that how far from Masjid Nabawi to Uhud Sharif. That lady start running towards Uhud. تو ایک صحابی نے روکا کہ you know your brother martyred, آپ کا بھائی شہید ہو گیا. کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے حضور کیسے. تھوڑا اور آگے گئی, کسی نے کہا your father martyred, تمہارے والد کا بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے پرواہ نہیں, بتاؤ میرے حضور. اور آگے گئی تو کسی نے کہا you know your husband, آپ کے شوہر بھی شہید ہو. اور جب حضور کو دیکھا تو اس عظیم خاتون نے کیا کہا, بھائی شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, فادر martyred. But he say kullu musibatin ba'daka jalal, ya Rasulullah, if you are in good health then every difficulty is low. بری ہر مصیبت ہیچ ہے, یا رسول اللہ بس آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے. That is love, that is respect. اللہ اکبر. کیا ہمارے اندر ایسا محبت ہے؟ ہم تو تھوڑی سی لالچ پر اپنے دین کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں. حق ہے حضور پاک نام کا کیوں. ویسے ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ محبت پیار تو ہوتا ہو جاتا ہے, ڈیلیبریٹلی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو کہوں کہ آپ برابر والے بھائی سے پیار کریں. محبت ایسی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ برسوں رہے پیار نہیں ہوتا, کوئی 5 منٹ کے لیے دکھ جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے.
It's a feeling of heart. It is not in my hand. So how can I love Rasul Pak अलैहि सल्लम comparatively top of the list? सबसे ज्यादा कैसे प्यार कर लूं? ये तो दिल की बात है. तो उलमा ने इसमें बड़ी खूबसूरत डिबेट कि दुनिया में मोहब्बत करने की 3 वजूहात होती हैं. There are 3 reasons to be fall in love with somebody. 3 वजह होती है. नंबर 1, या तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. नंबर 2, स्पेशल होता है. या नंबर 3, वो बड़ा केयरिंग. कोई बंदा होता है बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, प्यार हो जाता है. खूबसूरत नहीं होता मगर स्पेशल होता है. ये फुटबॉलर, सिंगर, बाजों का तो अजीब गरीब चेहरे वाले होते हैं, टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं, मगर अपनी फील्ड में स्पेशल होते हैं, लोग उनके फैन हो जाते हैं. खूबसूरत नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, मगर स्पेशल अपनी फील्ड में होते हैं. और तीसरा ये कि ख्याल करने वाला, काम आने वाला, केयर करने वाला. अब बताओ इन तीनों चीजों को गौर करें तो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया. हुजूर जैसा हसीन दुनिया में कोई ना आया ना आएगा. अच्छा, फिर सबसे ज्यादा स्पेशल, अरे कौन है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाए तो 2 टुकड़े कर देता है? मेरे आका दुआ फरमाए तो सूरज वापस आ जाता है. हुजूर सुभान अल्लाह हाथ में कंकरियां ले और अबू जहल कहे कि बताओ ए मोहम्मद तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं मैं बताऊं या मुट्ठी में जो कंकर है वो बता दें कि मैं कौन हूं? और कंकर कलमा पढ़े. ऐसा स्पेशल कौन है दुनिया में? और अगर तीसरी बात में कंपेयर करना है कि केयरिंग हो तो मैं बयान कर चुका कि मैं और आप दुनिया में नहीं आए थे जब से हुजूर हमारा ख्याल रख रहे हैं, जब से हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और कयामत के दिन भी अपने उम्मतियों को तलाश कर करके जन्नत में ले जाएंगे. तो वल्लाही जिससे मोहब्बत करनी चाहिए, हक है कि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत और लव करना है तो रसूल पाक अलैहि सलाम से करना है. अब आगे चलते हैं. जो 5वां हक है, ताज़ीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूल. याद रखिए ये ईमान के लिए भी जरूरी है. जरा सी डिसरिस्पेक्ट सिर्फ नबी पाक की नहीं बल्कि हुजूर से निस्बत रखने वाली किसी चीज की भी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, ताज़ीम में कभी करता है, माअज़ल्लाह बेअदबी की नीयत से कोई बात करता है, चाहे वो हुजूर का लिबास मुबारक हो, हुजूर से निस्बत रखने वाला कोई तबर्रुक हो, यहां तक कि मदीना मुनव्वरा हो, बाज सूरतों में बेअदबी की वजह से उसका ईमान ही चला जाता. तो अदब अदब और हमेशा अदब करना है. और नबी पाक की रिस्पेक्ट ये हक है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेते वक्त दुरूद पाक पढ़ा जाए, अदब से नाम लिया जाए, हुजूर के बच्चों से मोहब्बत की जाए, हुजूर के शहर से मोहब्बत की जाए, हुजूर के तबरुकात से, नबी पाक के मुए मुबारक से मोहब्बत की जाए. बल्कि सुभान अल्लाह आज भी अगर हमारे दरमियान सैयद साहिबान हैं, आले रसूल हैं, तो आज भी उनसे मोहब्बत की जाए कि आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का. और सुभान अल्लाह. अब आते हैं छठा हक, 6th राइट, मदहे रसूल की नात पढ़ना, हुजूर की तारीफ बयान करना, ये हक है नबी पाक का. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को नात शरीफ से प्रॉब्लम क्यों होती है. वो कहते तुम नाते पढ़ते हो, अरे हम तो वो कर रहे हैं जो सहाबा किया करते थे हुजूर के जमाने में. आपको पता है, अच्छा वो जमाना बड़ा इस हवाले से यूनिक था कि वहां तलवारों से भी लड़ाई होती थी, सॉर्ड से और अशआर से भी लड़ाई होती थी. कुफार जो थे ना वो नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा के खिलाफ अशआर लिखते थे. तो नबी पाक के दरबार के एक शायर सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी प्यारी नात पढ़ते थे. तो हुजूर कहते थे ए अब्दुल्ला तुम कुफ्फार को इनके अशआर का जवाब दो, तुम्हारे अशआर कुफ्फार के लिए तीर का काम करते हैं. तो सहाबा अशआर पढ़ा करते थे. और हजरत हसन बिन साबित, अल्लाह अकबर, ये तो नबी पाक के दरबार के वो सहाबी हैं कि हुजूर मिंबर लगाकर सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित को बिठाया करते और सहाबा बैठकर नाते सुना करते. तो ऐ इस्लामी भाइयों, ऐ नात पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो. नात पढ़ना सहाबा का तरीका है, नात सुनना नबी पाक का तरीका है. तो नात तो शुरू से जारी है. और सुभान अल्लाह. अच्छा फिर कहते हैं लोग हम नात के खिलाफ नहीं हैं, ये नात में आप जो है ना अशार बड़े अजीब अजीब पढ़ते हो. चलो मैं आपको बहुत लंबी नहीं करता, हजरत हसन बिन साबित का एक शेर सुना दो. साहबी रसूल ने नात पढ़ी ना, कैसी नात पढ़ी, आज जरा गौर कर चले जाएं. कभी अब नात ख्वानी पर वसवसा नहीं आएगा आपको, कोई आपके दिमाग में हेजिटेशन नहीं डाल सकेगा. हजरत हसन बिन साबित क्या लिखते हैं, कहते अहसनु मिन कलम तरकत व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा. अब जरा इसका तर्जुमा सुन लें, फिर आपको मसला हल हो जाएगा. आप फरमाते हैं अहसन तरकत, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है.
اب ذرا رک جائیے, 1400 سال پہلے, almost 1400 years ago, صحابی رسول recited in front of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ, I can't see beautiful like you in all my life, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آج 1450 سال بعد ہم پڑھتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا نعت کا ترجمہ ہو گیا. وہ آگے لکھتے ہیں, فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, آپ جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, حضور آپ کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص یہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, حضرت حسان کہہ رہے ہیں اور حسان بریلی کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. تو یہ تو وہی ترجمہ ہے, وہی کنٹینیوٹی ہے. اور سنو, حضرت حسان بن ثابت نے تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا, کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ہی تو لکھا نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی نعت کا ترجمہ چل رہا ہے. تو پتا چلا کہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے, آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہو جائے پرابلم نہیں, اپنے گھر کی جناب کوئی شان بیان کرے تو مسئلہ نہیں, اپنی فیملی کی شان بیان کرے تو پرابلم نہیں. جدھر حضور کی نعت پڑھو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, ان کو پرابلم ہونے دو, ہم نعت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پڑھے خاک ہو جائیں جل 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 حق ہے نبی پاک کا کہ ان شان ان کو پریز کیا جائے, ان کی مدح بیان کی جائے. دنیا میں جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ اس کی باتیں کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھے کسی کے ساتھ, تھوڑی دیر میں پتا چل جاتا ہے اس کو کس سے پیار ہے. یار ہر تھوڑی دیر اپنے بچے کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر میں اپنے بھائی کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر بعد اپنے کسی جو ہے رشتہ دار کی بات کرتا ہے. پتا چل جاتا ہے کہ یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے. امتی وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو پتا چل جائے کہ حضور کا دین, ہر تھوڑی دیر بعد حضور کی بات کرتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. مدح رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اب چلتے ہیں ساتویں, سیونتھ رائٹ آف رسول اللہ علیہ السلام, پاک پڑھنا. جی ہاں یاد رکھیے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سید مولانا محمد طب وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اپنے قرآن میں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتان, اے مومنو تم بھی درود بھیجتے سلام بھیجتے جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. یہ ہے ماشاءاللہ علماء بیٹھ, قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے, روزے کا بھی حکم ہے, زکات کا بھی حکم ہے, بہت سارے احکام قرآن میں موجود ہیں. رب نے یہی فرمایا میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. سب جگہ فرمایا نماز پڑھو, زکات دو, اللہ کے لیے حج کرو. مگر جب درود کی باری آئی تو رب فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, ایمان والو تم بھی شامل. ہاں درود بھیجنا یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کا امتی پر درود بھیجے. تو اپنی زندگی میں عادت بنائیے, کثرت سے درود پاک پڑھیں. یقیناً درود پاک کے بڑے فضائل ہیں. درود نہ پڑھنا خاص طور پر جب جب حضور کا نام آئے, whenever we write down the رسول پاک علیہ السلام اور whenever we recite the name of نبی پاک علیہ السلام, تو recite درود پاک فوراً پڑھیں, سنیں تب بھی پڑھیں. اچھا علماء بڑی پیاری بات فرماتے, اور بار بار حضور علیہ السلام کا نام لیا گیا, وہ درود پڑھنے سے رہ گیا. یہ چاہیے کہ ڈیلی پرٹی فگر جو دن میں یہ پاک علیہ رہ گیا تھا
یہ اس کا آلٹرنیٹ کیور کمپلیٹ ڈیلی انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. اور اب آتے ہیں آخری حق کی, اور وہ حق یہ ہے کہ روضہ رسول پر جا, ان کی بارگاہ میں حاضری دے. ہاں یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. اللہ اکبر, قرآن ہمیں بھیج رہا ہے اور کس انداز سے رب فرما رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول, اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے, لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. اللہ اکبر. اس آیت میں گناہگاروں کے لیے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 کنڈیشن لگائی ہے. نمبر 1 کنڈیشن, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر, روضہ رسول پر حاضر ہونا ہے. نمبر 2 وہاں جا کر استغفار کرنا ہے. اور تیسری, رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں. اللہ اکبر. یہ حکم صرف حضور کی زندگی حیات طیبہ ظاہری حیات کے لیے نہیں, بلکہ روضہ اقدس کی حاضری بھی حضور ہی کی حاضری ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ وہی لفظ جاؤ کا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیا خوبصورت بات عرض کی ہے. اب مدینے جانا نا, دور سے کہنا حضور آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. قرآن نے بھیجا ہے, رب نے بھیجا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر ہو کب یہ شان پر آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دل میں تمنا رکھنی ہے مدینے کی. اپنی زندگی کا بار بار مقصد یہ رکھنا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے. آپ کو پتا ہے مدینے بلایا کس نے ہے آپ کو, اور کیا یہ سب انکریج کیا ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. علماء کہتے ہیں there are 3 big good news, beautiful things. یہ 3 بشارت ہیں, 3 انعام ہیں, 3 gifts. کیا فرمایا حضور؟ whosoever visit my grave, my روضہ, کیا ہوگا؟ وجبت شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں شفاعت تو اس کی ہوگی جو ایک ساتھ دنیا, غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی, بے ایمان کی شفاعت تو نہیں ہوگی. اس کا مطلب مدینے جانے والے کو پہلی گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے. اس ایمان ول سیکیور. سیکنڈ گڈ نیوز فرمایا شفاعت ہوگی. تھرڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ شفاعت کرے گا کون؟ ہاں آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے, حافظ قرآن بھی اپنی فیملی ممبرز کی کریں گے. مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی حضور خود مدینے آنے والے کی شفاعت فرمائیں گے تو پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ ترسے, پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ تڑپے. اللہ اکبر. مدینہ وہ ہے, دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اس کے دربان آپ کا ویلکم کرتے ہیں, مدینے جانے والے کا فرشتے ویلکم. آقا کے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. 70,000 angels come in the morning and 70,000 angels come in the night, evening. Did once another chance to come again. ایک ہی بار لائف میں فرشتوں کو حاضری ملتی ہے. For what? دوبارہ کیوں نہیں ملتی؟ اللہ کے سب کو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے فرشتوں کو. اور اے امتیوں تم بار بار جاؤ تو آقا بار بار کرم فرماتے. جتنے دن رہنا ہے میرے آقا اپنے پاس رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح 70,000 شام بندے زلف دوبارہ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار ارے وہ معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے وہ اینجلز, ان کو once in a lifetime باری ملتی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اچھا اب
یعنی میں کوشچن کرنے جو ہارٹ ڈیزائر ہارٹ کے بنی آنکھوں کا علاج آنکھیں اگر آنکھیں مدینہ کے لیے بہتی تو سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. ایک بار دیکھ لیا پیرس, دبئی دیکھ لیا, ٹوائس آئی وزٹڈ, اب نہیں جانا, 2 بار چلے گئے, لیٹس گو انادر کنٹری, لیٹس وزٹ انادر پلیس. مگر 1000 بار دل نہیں بار تڑپتے نہیں دیکھا, وہ بھی تڑپنا میں کوئی ایسا شہر نہیں, ہر کروڑوں لوگ جس کا نام سن کر تڑپ جا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ کیوں کرتے ہو, اتنی مدینے سے محبت کرتے, خود نبی پاک اتنی محبت فرماتے. جب سفر گھوڑے پہ کیمل پہ ہو, صحابہ ایک کپڑا لپیٹ لیتے تھے, ڈیزرٹ ہوتا تھا تو غبار مٹی ڈسٹ دور, جب مدینہ کری مدینہ ڈسٹ میں شفا ہے, مدینے کے غبار میں شفا ہے. اللہ اکبر, ایسا شہر دنیا میں اور کہاں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو, مدینے میں زیارت بھی کمال کی ہے, مدینے میں مرنا بھی کمال کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد فکأن ومن مات بأحد الحرمین بیت من الآمنین یوم القیامہ. حضور فرماتے جس نے بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت. اور جو ان دونوں حرم میں سے کسی میں مرے گا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. خدا کی قسم جنت البقیع کا کمال یہ ہے, دنیا کے قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے, جنت البقیع کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا ہے. بندہ کہتا ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, طیبہ میں مر کے تھکے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے تھکے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سرک شفاعت نگر کی ہے. expensive موبائل لینا, I want to go there, I want to take the passport of that country. desires اس آس پہ جی, کہہ دے اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے یہ کوئی چچو مدینے میں سرکار بلاتے ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا. آقا ہمارا رب یہاں پر دل کسی, ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا. اپنے دل کی باتیں سنانی ہے. بہت زمانے نے ستایا ہے, زمانے نے بہت دکھی کیا ہے, ان کو بہت کچھ بتانا ہے. انہیں ہم دل دے حال دل اپنا سنائیں گے. ہم دل میں حال دل اپنا زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے شاعر کہتے ہیں کان لکھٹا کی بہت سی ڈیزائر, بہت ساری خواہشیں ہیں, ہماری خواہش ہی کی ہونی چاہیے. مزہ کیا خاک آئے دور ہے مدینے سے, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں. پرواہ سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. گھر گھر مزے پیار کرتے ہیں, کسی اور دنیا کے شہر کا ذکر بار بار کیوں نہیں کرتے. تو پیر و مرشد نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا, دیوان میرے آقا مدینے میں ہے نا, جن کا کلمہ پڑا ہے وہ حضور مدینے میں ہے, جن کا نام لے کر زندگی گزاری وہ آقا مدینے میں ہے. قیامت کے دن جنہوں نے میری شفاعت کرنی ہے وہ آقا مدینے میں ہے, جن کے صدقے ایمان ملا ہے میرے حضور مدینے
میں ہے تو میں کیوں نہ مدینے جانے کو ترسوں، میں کیوں نہ تڑپوں، میری دعاؤں میں مدینہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، I have no money, how I can go مدینہ۔ نہیں نہیں، یہ آپ کی بھول ہے، مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا، مدینہ پاسپورٹ نہیں لے جاتا۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بلینر ہوتے ہیں، ساری دنیا وزٹ کی ہوتی ہے، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور ہم نے ایسے غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ کئی بار مدینے ہو آئے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پیسہ نہیں، شوق، مدینہ تڑپ لے کر دل میں تڑپ، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے آنسوں کو بہائیں، حضور سے عرض کریں بہت دور ہوں مدینے سے، گناہگار ہوں، مانگتا ہوں مدینے آنے کی، میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں، بات نہیں ہے حضور، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ عرض اپنی دعاؤں میں مکہ مدینہ مانگے، اپنی التجاؤں میں اللہ کرے رات سوئے، اسے آنسور کا دیدار ہو، عشق رسول میں راتیں گزرے، جس آنکھ میں مدینہ تڑپ نہیں وہ آنکھ بیکار ہے۔ ارے ہمارے دل و زبان دماغ میں ایک ہی تصور ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا پہلے کر لوں، پہلے گھر بنا لوں، پہلے بزنس سیٹل کر لوں۔ مشورہ، مدینے نہ جانے کے ایکسکیوز نہ ڈھونڈو، مدینے نہ جانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، بلکہ مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ چلو بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، راستے میں پھر مدینے چلے جاتا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں پہلے مدینے چلا جاتا ہوں۔ اپنے راستے ایسے بناؤ کہ بس کسی بہانے بار بار حضور کے روضے کی حاضری ہوتی رہے کہ آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت وجہ، اس نے میرے روضے کی زیارت کی، بلایا حضور نے ہے، جس والوں نے بلایا ہے، تو آپ کا میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے اسلامی بھائیوں نے خود کہ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے، یہ بیچارے سارے میرا انتظام کر رہے ہیں، کیوں میں مہمان ہوں۔ ارے جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ اس کو خوش کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو لینے جائے گور خالی ہاتھ لوٹا دیں گے، وہ تو قریب رہنے والے ہیں، ان کے گھر پہنچ جائے گا، جو ان کے قدموں میں پہنچ جائے گا، پھر کیوں نہ جھولی بھریں گے، پھر کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا پڑتا، وہاں تو دل میں خیال آتا ہے، حضور عطا فرماتے ہیں۔ کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے تو ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، آقا کے در کی بھیک بھی مزے کی ہے۔ کہتے لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کتنا مانگوں، اس کے پاس کتنا ہوگا، یہ کتنا دے سکے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دربار میں آئے ہو، اب یہ مت سوچو کتنا مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے وہ نوازنے والے ہیں، سوچو نا، میں تو یہاں سے مانگتا ہوں تو عطا ہو جاتا ہے، مدینے جاؤں گا تو کیوں نہ جھولی بھریں گے۔ آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، تو یہ مت سوچو یہ حل ہو جائے گا تو مدینے جاؤں گا۔ مشورہ یہ ہے مدینے چلے جاؤ، وہاں جا کر سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائے۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلان، بگڑے ہوئے